السلام علیکم دوستو. ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ ماضی کی یادیں کتنی نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہیں. تو بات خیر بہت گہری گئی، لیکن چند کنکلوژنز جو ہم نے اپنی بحث یا ڈبیٹ میں سے اخذ کی کہ اگر تو آپ کا ماضی آپ کو کچھ ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے کارآمد ہیں، تو پھر تو وہ یادیں بڑی یوزفل ہیں آگے آپ کے مستقبل کو پائیدار بنانے کے لیے. لیکن اگر تو آپ کا ماضی جسے انگریزی میں کہتے ہیں گلوری آف دا پاسٹ اور گلوری اور دا پین آف دا پاسٹ، اس میں آپ ڈوب کے رہ جاتے ہیں، جس کا مطلب گلوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دن بڑے اچھے تھے. جیسے وہ لوگ بتاتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں نا کہ ہمارے یار گاؤں تھا، اس میں ہمارے کھیت تھے، اتنی زمینیں تھیں، آسمان میں جہاز تھے، نیچے زمین تھی، آسمان میں جہاز تھے، اوپر درمیان میں ہم تھے. مطلب ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ماضی میں ان کے بہت اچھا تھا اور اب جو ہے بالکل تباہی مچ گئی ہے، یا بالکل ویسی بات نہیں رہی. یا پین، یا مطلب ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی آپ کا بریک اپ ہو گیا یا کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، اس انسان کے زندہ رہتے ہوئے آپ کی زندگی بہت اچھی تھی. یا کوئی شادی میں خاص طور پہ اگر ان بن ہو جاتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں کوئی ایک آپ کا جو ساتھی ہے میاں یا بیوی میں سے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا، تو اس کی یادوں میں گم رہنا. یہ جو کوئی اگر انسان آپ کو اپنی مرضی سے چھوڑ کے چلا گیا، اس کی یاد میں گم رہنا کئی سالوں ایک مکمل وقت کی تباہی ہے. نہ تو اس میں کوئی فائدہ ہے، کیونکہ وہ جو چھوڑ کے جاتا وہ آپ کو یاد نہیں رکھتا. تو یہ تو صرف ایک تباہی ہے کہ اس کی یادوں میں گم ہو کے رہنا. تو اس وجہ سے اگر اگر آپ اپنی یادوں میں جاتے ہیں پچھلی، تو اگر تو اس میں سے آپ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے یہ غلطیاں کی، آگے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس بات کا تذکرہ اکثر عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اپنی اسپیچ میں. تو پھر تو چلو ویل اینڈ گڈ ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھا. لیکن ٹوٹے ہوئے رشتوں کی یاد میں گم رہنا، خاص طور پہ ان لوگوں کی یاد میں جو کہ فوت نہیں ہو گئے، آپ کو جان بوجھ کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو لگا کہ زندگی ان کی بہتر ہوگی آپ کے بغیر یا کسی اور کے ساتھ، تو وہ تو ایسے ہی ہو جانے چاہیے آپ کے کہ جیسے آپ کی زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں. کیونکہ اگر انہیں فائدہ لگا تو وہ چلے گئے، لیکن اگر وہ اپنا فائدہ کما رہے ہیں کسی اور کے انسان کے ساتھ جا کے، اور آپ بیٹھے ہوئے اپنے وہ دن یاد کر رہے ہیں جو ان کی موجودگی میں تھے، تو یہ تو بالکل نقصان ہے، زندگی کا بربادی ہے. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس غم میں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا یا چھوڑ کے چلی گئی، زندگی کے اگلے دن اس طرح برباد کر دیتے ہیں کہ ان کو کسی خوبصورت مستقبل کی امید بھی نہیں رہتی. تو اگر تو آپ کانسٹنٹلی متواتر اپنی زندگی میں یہ پریکٹس نہیں کرتے کہ آپ نے اپنے گولز اور ایسپریشنز کو، مطلب ہے کہ اپنی امیدوں کو، مطلب آپ نے اگر کوئی کاروبار کھولنا ہے، کوئی آپ ایسا چاہتے ہیں کہ اگر مطلب فار ایگزامپل آپ کا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی لڑکا ہے، اگر اس کو کوئی خوبصورت لڑکی چھوڑ کے چلی گئی، تو اس میں یہ امید ہونی چاہیے کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا. اگر کوئی لڑکی ہے کہ اس کو کوئی ایسا مرد کے ساتھ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں اس سے بھی اچھے انسان کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں. تو اس وجہ سے اگر آپ کا گول نہیں ہے اور آپ صرف اس غم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جی پیچھے میرے ساتھ یہ بہت برا ہو گیا، اور ہر روز روتے ہیں، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے کنسسٹنٹ فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے، اپنے آپ کو یہ بات یاد کرانی چاہیے کہ اگر تو آپ پچھلے غم میں بھگیں تو اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں مستقل طور پہ کہ اگر تو آپ پچھلے
وقتوں کی یاد میں گم ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیوں نہ آپ اپنے گولز کو اپنے ذہن میں آگے جو کرنا ہے اس کو امیجن کریں اور اس کو متواتر پائیدار کرتے جائیں. مطلب جس طرح آپ اس کے اوپر کام کرتے جائیں تو ساری مشکلات کا حل اپنے دماغ میں حل کریں جو کہ آگے آپ کو آنے والی ہیں. تو یہ ایک اچھا مستقبل آپ کے آگے آ سکتا ہے. دوسرا ورنہ اگر آپ وہی زندگی جیتے جائیں گے تو اکثر آپ ان بزرگوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے وہی پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ اکثر ینگ لوگ جو ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں کہ بس بھائی یہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے تو خیر اس وقت ہیں کیونکہ وہ اب آپ کے سامنے اور ان کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا. لیکن بغیر بولے جتنا اپنے دماغ کو میں اس ایک ہی بات کو انہوں نے گھمایا ہے، آپ کو تو شاید 20-25 بار بتاتے ہوں گے نا، اپنے دماغ میں انہوں نے کروڑوں بار گھمایا. تو مطلب ایک آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے اور اس کے اندر آپ اپنی غم بھری کہانی کو بار بار دہراتے رہیں گے تو ظاہر ہے اندر جا کے تباہی مچائے گی. تو آپ کا ایک دن وہ وقت آ جائے گا جب آپ بڑبولے ہو جائیں گے، دماغ آپ کا کام نہیں کرے گا اور آپ وہی باتیں جو آپ سوچ رہے ہیں بار بار ان کو دہراتے رہیں گے. آس پاس کے لوگ بھی آپ سے تنگ آ جائیں گے. تو جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے آپ کے دماغ میں جو غم زدہ باتیں چل رہی ہیں وہ ابھر کے وہ آگے آ کے آپ کے زبان پہ آ جائیں گی اور لوگ آپ سے آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کا ذکر ہے. اب دیکھیں اس عمر میں بھی وہ نہ تو بڑبولے ہیں اور نہ ہی اپنے منہ سے وہ کوئی غلط بات نکلنے دیتے ہیں جس کا غلط مطلب اخذ ہو سکے. اسپیچ کرتے ہیں اتنی لمبی دن رات باتیں کرتے ہیں. تیاری کرنے کا بھی ان کو پرابیبلی کم ٹائم ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عمر میں تو عام اکثر لوگ بڑبولے ہو کے اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آتے جاتے کو انوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری باتیں سن لو، وہی باتیں بار بار دہراتے رہتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ آپ کو وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ یہ جی کھلاڑی تھے نا، اس لیے کھلاڑی ہونے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بہت کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جو اپنے زمانے میں اچھے کھلاڑی تھے، پہلوان تھے یا ہاکی کھیلتے تھے. آپ ان کو اب دیکھ لیں بالکل یہی حالت ہے ان کی. بس بیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں گھر کے باہر اور آتے جاتے کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مجھے مل جائے گی جس کو میں اپنی پرانی کہانیاں سناؤں، اور ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ خان صاحب کا کمپیریزن کریں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود بھی کہا ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے کہ میں صرف آگے کے بارے میں سوچتا ہوں، پیچھے کے بارے میں جو خاص طور پہ جو غمزدہ واقعات ہوتے ہیں ان کو میں بھلا دیتا ہوں. تو اس بارے میں انشاءاللہ پھر آگے بھی بات ہوگی. فی الحال کے لیے ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو السلام علیکم. آگے بھی بات ہوگی. اللہ حافظ.